دل کو دل سے ایک راستہ ہوتا ہے، چاہے زبان سے بات نہیں نکلی ہے لیکن میرے دل میں وہ بات آ گئی جو آپ کے دل میں ہے۔ آج تو دنیا میں مانا جاتا ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ESP، یہ صرف ہمارے 5 حواس خمسہ ہی جو گنے جاتے ہیں وہی نہیں ہے، یہ آنکھیں اور کان اور یہ سونگنا اور چکھنا اور چھونا، یہ تو سینسری آرگنز ہمارے ہیں، لیکن ایکسٹرا سینسری پرسیپشن آج پوری دنیا میں مسلم ہے، دل را و دل رہیس۔ تو اس حوالے سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے، جمہوری تماشا جو ہے، جمہوری تماشا، اس میں در حقیقت تنازع ہوتا، تم ہٹو ہم آئیں گے، یہ خالص غیر اسلامی کام ہے۔ ہاں ان سے مطالبہ کرو، خلاف اسلام چیزیں ختم کرو، اسلام کے جو ہیں احکام نافذ کرو، یہ ٹھیک ہے کرو، لیکن یہ کہ تم ہٹو ہم آئیں گے، یہ مغربی جمہوریت کی روح ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کیسی کیسی تنقیدیں خلفائے راشدین برداشت کرتے تھے۔ سلمان فارسی درویش، جس کو حضور نے خود اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے، سلمان و منا اہل البیت، وہ ایک پھٹی پرانی سی چادر لیے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں، حضرت عمر خطبہ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ، نہیں، کیا بات ہے سلمان، یہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے، یمنی چادریں جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا کپڑا ان میں سے ملا ہے ان سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہم میں سے ہیں بھی طویل القامت انسان، یہ کرتا کیسے بن گیا آپ کا؟ there is something wrong somewhere، کوئی خیانت ہوئی ہے؟ اس سے نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا میرا انفرادی معاملہ ہے، یہ میرا نجی معاملہ ہے، نہیں۔ بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم جواب دے دو۔ انہوں نے کہا، جسٹیفائی کیا، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا ابا جان کو، ان کا کرتا بن گیا۔ فوراً کہتے ہیں حضرت سلمان الآن نسمع و نطیع، ہاں فرمائیں اب ہم سنیں گے بھی اطاعت۔ یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت، یہاں وہ رسہ کشی نہیں کہ جیسے ہی حکومت بنی اور اپوزیشن نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی ہے جس شکل میں بھی ہو، جھوٹے الزامات لگاؤ، جھوٹے پروپیگنڈے کرو، طوفان کھڑے کر دو، جو بھی کرو، ان کی تو ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی۔ یہ تو سب سے زیادہ بدقسمتی ہماری ہے، ورنہ مغرب کی ڈیموکریسی میں بھی ایسا نہیں ہے، وہاں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، تنقیدیں کرتی ہے، لیکن یہ کہ وہ تسلیم کر لیتی ہے ٹھیک ہے 5 سال کے لیے انتخاب ہو گیا، اب یہ انتخاب رہے گا، لیٹ دیم ورک، اس میں جو بھی امپروومنٹ ہم کروا سکیں کروائیں گے، جہاں کسی غلط رجحان کو رکوا سکیں گے رکوائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے خلاف طوفان کھڑے کر دیے جائیں جھوٹ کے، اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کے جو ہے تمار باندھ دیے جائیں، اور ان کو جو ہے ہر طرح سے ذلیل کر کے اور ان کی توہین کر کے اس کو جو ہے ڈیمورلائز کیا جائے، یہ نہیں، ٹھیک ہے اب 5 سال کے لیے یہ ہے، اب ان کی بات ہم نے کر دی، اب وہ ہو جائے گا قرآن مجید کی روح سے سموتاعت فی المعروف، اب معروف کے اندر حکم مانو۔ یہ جو ہے 4 میں نے باتیں آپ کے سامنے گنوائی، یہ ائمہ کا ایک حق ہے، اطاعت فی المعروف، عدم تنازع، صائب مشورہ دینا خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، بہترین رائے دینا، یہ نہ ہو کہ میں اس سے اچھی بات بتا دوں گا، یہ اگر کل گزرا تو اس کی تو حکومت اور مضبوط ہو جائے گی، تو اسے تو بھٹکنے دو، جتنا بھٹکے گا اتنا ہی بدنام کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، اتنا ہی اسے ڈی تھرون کرنے کا جو ہے ہمارے پاس جواز پیدا ہو جائے گا۔ اور مثبت خیر خواہانہ تنقید، البتہ اس میں ایک معاملہ آتا ہے،
اگر حکمران شریعت کے خلاف حکم دے یا حکمران ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں رہے لیکن طرز عمل میں ظلم ہے، استبداد ہے، طرز عمل کے اندر جو ہے اور اپنی ذات میں فسق و فجور ہے، ظاہر بات ہے کہ امراء کا فسق و فجور جو ہے اس کے تو اثرات عوام تک پہنچیں گے۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ پرانی کہاوت ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے انداز اختیار کر لیتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، آج بھی یہ بات ہے، اپنے لیڈروں کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں، اور لیڈر کا فسق و فجور کروڑوں کے لیے جواز بن جاتا ہے فسق و فجور کا۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈر داڑھی منڈاتے تھے، آج داڑھی منڈانے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے، محمد علی جناح کی تو داڑھی نہیں تھی، علامہ اقبال کی تو داڑھی نہیں تھی، نہیں یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نہ محمد علی جناح نہ علامہ اقبال، ہمارے لیے ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابدی اسوہ ان کا ہے۔ ہاں محمد علی جناح نے قوم کی بھلائی کے لیے جو کیا اس کی قدردانی کیجیے، اقبال نے قوم کی نظری فکری رہنمائی کے لیے جو کیا اس کی قدردانی کیجیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہول سیل ریجیکشن اور ہول سیل ایکسیپٹنس، ایک آدمی سے محبت ہے تو اس کی ہر بری چیز سے بھی غض بصر، اور ایک سے نفرت ہے تو اس کی اچھی بات کو جو ہے وہ بھی نظر انداز کر دینا، یہ نہیں، عدل کا تقاضا اختیار کرو۔ تو اب اگر کوئی حکمران ایسے ہو تو ان حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی جد و جہد بھی ان کے حقوق میں بھی ہے، عوام کے حقوق میں بھی ہے، یہاں دونوں حق جمع ہو جائیں۔ اب اس کو بدلنے کی شکل کیا ہو؟ پچھلے زمانے میں سوائے مسلح بغاوت کے کوئی راستہ نہیں تھا، اور مسلح بغاوت میں بہرحال مسلمان ہے نا، آخر ہے تو کلمہ گو، اور چاہے فاسق ہے، فاجر ہے، کافر تو نہیں ہے، وہ اپنے محل کی چار دیواری میں جو کچھ کرتا ہے، رنگ ڈنیاں مناتا ہے، لیکن یہ اس کا حکم تو نہیں دے رہا، اس کو نافذ تو نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے، خون خرابہ نہ ہو جائے، لہذا وہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ زبان سے سمجھاؤ، جاؤ ان کے پاس، تنقید کرو، اگر کسی کو وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ ان حکمرانوں، ان بادشاہوں تک رسائی حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے۔ آج بھی آپ مشرف تک پہنچ سکتے ہیں، آپ خطوط پر خطوط لکھے جائیے، ان کو پہنچے گی نہیں، ان کا جو نچلا سٹاف ہے وہ اٹھا کے ردی میں پھینک دے گا۔ تو بہت کرم کریں گے تو آپ کو ایکنالجمنٹ دے دیں گے۔ میں نے ایک خط لکھا تھا بڑا طویل 1982 میں جنرل ضیاء الحق کو، مجھے ایکنالجمنٹ تو مل گئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی جواب نہیں، تو اس حوالے نہیں، بلکہ مجھے مغالطہ لگا، ایکنالجمنٹ ڈیو کے ساتھ میں نے بھیجا تھا، وہ اس کی واپس مجھے رسید جو آتی ہے ایکنالجمنٹ ڈیو کی، وہ تو آگے دستخط نہیں تھا کسی کے اس نے کہ ہم نے رسول کی ہے۔ بہرحال اس صورت میں معاملہ جو تھا وہ مختلف تھا، اسی لیے آپ قصے سنتے ہیں، فلاں خلیفہ ہارون رشید، فلاں صاحب نے نصیحت کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے یہ ہوتا تھا۔ آخر ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنے والوں کی قدر بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہی ہارون رشید اگر کسی وقت مزاج شاہانہ جو ہے اس کا کوئی اور رنگ ہے تو اسی وقت جلاد کو حکم دے گا، گردن اڑا دے گا۔ لہذا اکثر واقعات میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ نے جب نصیحت و خیرخواہی کے لیے تنقید شروع کی تو پہلے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اچھی طرح کہ ایسا نہ ہو کہ میری گردن فوراً اڑا دی جائے اور میرا سطر کھل جائے اور میں جو ہے میرے کپڑے جو ہے آس پاس خراب ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو پھر وہاں دیر نہیں لگتی تھی، وہاں یہ نہیں تھا کہ کوئی کورٹس کے اندر جاؤ اور یہ کرو، اور کوئی ہیبیس کارپس کی جا سکتی ہے، کوئی جو ہے خام خواہ کی نظر بندی کے خلاف آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، کچھ نہیں، وہ تو بادشاہ تھے، مزاج شاہانہ، ان کو تو تاب نہیں ہوتی تھی لیکن کبھی خیر بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو بھلی بات سنتے تھے اور بھلی بات کہنے والوں کی قدر بھی کرتے تھے، لیکن یہ سب ان پر ڈپینڈ کرتا تھا، یہ ان کا سبجیکٹو معاملہ تھا، کوئی نظام نہیں تھا۔ آج کی دنیا میں خوش قسمتی سے وہ نظام جو برا نظام تھا اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے، اس لیے کہ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے
کہ دنیا میں شر محض کا وجود ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑے شر میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا موجود ہوتا ہے، ورنہ شر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کو معلوم ہے نا، آکاش بیل جو درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کے اوپر چڑھنے کا خود کوئی امکان نہیں ہے، وہ تو درخت کے اوپر چڑھے گی. اسی طرح حق اور خیر کا کوئی ایک شمع لے کر ہی باطل اس کے اوپر اپنی دکان سجا سکتا ہے. محض شر دنیا میں نہیں ہوگا، کوئی نہیں. تو جدید نظام میں بھی خوبیاں بھی ہیں. اب وہ خوبی کیا ہے جس کو آج آپ کہتے ہیں رائٹ آف سیلف ایکسپریشن، رائٹس آف ایکسپریشن، رائٹس آف آرگنائزیشن. آپ بات کہنے میں آزاد کہیں، آزاد پریس اسے پھیلائے بھی اگر چاہے. یہ جو ہے آج کے نظام میں یہ خوبی ہے، ماننا چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک انتخاب ہوا ہے، ایک صاحب آرام سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، وائٹ ہاؤس سے دوسرے داخل ہو جاتے ہیں. یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے، یہ اس دنیا کے اندر واقعتاً بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پولیٹیکل نظام کے اعتبار سے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا نے اس جدید تہذیب میں بہت ترقی ہوئی. گورننس کے طریقے، انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ، ان کی علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن، ان کے اپنے اپنے حدود کار، یہ ہوا. تو جیسے اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں چاہے وہ لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، لیکن ہمیں بات کہنے کا حق تو حاصل ہے نا. یہ دوسری بات ہے کہ میری بات کو اخبار اہمیت نہیں دیں گے، کوئی سیاسی لیڈر کی چھوٹی سی بات اسے اہمیت دے دیں گے، اسے بیان کر دیں گے. یہ تو ان کا معاملہ ہے، حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے. یا کبھی کبھی لگاتے بھی ہیں پابندیاں، وہ سینسر بھی لگاتے ہیں، عام حالات میں. تو یہ جو ہے ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف آرگنائزیشن اینڈ ایسوسیشن، یہ عہد حاضر کے دو عمدہ چیزوں میں سے. ان کے تحت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرامن طریقے سے لوگوں کو ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں سے، فاسق و فاجر حکمرانوں سے نجات دلا سکتے ہیں. اس اعتبار سے یہ میں نے آپ کے سامنے 5واں حق رکھا ہے، نصح و خیر خواہی کا تقاضا. اور یہ نصح و خیر خواہی اس حکمرانوں کی بھی ہے اور عوام کی بھی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں دونوں چیزیں جمع ہو.